برسر اقتدار نہیں ہے، انہوں نے اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا۔ 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی اور اس پر جب اعتراضات ہوئے تھے تو یہ طے پایا تھا کہ 5% بلاکس کو ری اوپن کر کے چیک کیا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر عمل نہیں ہوا۔ پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ایم کیو ایم بھی اس میں شامل تھی، تو بجائے اس کے کہ مردم شماری کو ری ڈو کیا جاتا، اسی مردم شماری کو جس میں ہماری گنتی آدھی ہو گئی کراچی کی، اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا، جس پر ہم نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے اس وقت یہ کہا حکومت نے کہ ہم دوبارہ کرا دیں گے فوراً۔ 9-10 مہینے ان کی حکومت کے گزر گئے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا، اور اب 6 مہینے اس حکومت کے بھی ہو گئے ہیں اور اس پر کوئی بھی پروسیس آگے نہیں بڑھ رہا بدقسمتی سے۔ اور یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے مردم شماری کا، اس لیے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں گورنر صاحب سے کہ اس میں اپنا رول ادا کریں اور اس بنیاد پر کہ جو جہاں ہے وہ وہاں گنا جائے۔ تو کراچی شہر میں کوئی بھی رہتا ہے، مردم شماری کے اصول کے مطابق اسے گننا چاہیے اور اس کے مطابق وسائل اور سیٹوں کی تقسیم ہونی چاہیے نشستوں کی۔ کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ اب ان کا لائسنس اختتام کی طرف ہے، کسی نے ہمت نہیں کی کہ منسوخ کریں، لیکن اب ان کو مزید اس گروپ کو ان کے ہاتھ میں مزید نہیں رہنا چاہیے اور ایسا نظام بننا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے تجویز بھی دی ہے اور تحریر میں بھی ہم تجویز گورنر صاحب کو دیں گے تاکہ وہ اپنا رول ادا کریں، تاکہ اس شہر کے لیے بہتر ہو اور یہ پاور کا مسئلہ یہاں پر حل ہو سکے۔ اسی طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں جس پر ہم مزید بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو مجھے توقع ہے کہ آپ کا یہ منصب ہے تو آپ اس منصب کے استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ کراچی کے لیے کوئی اقدام کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کراچی کے لوگوں کی بہتری ہوگی تو اس میں ہماری نہ کسی پارٹی سے دشمنی ہے، نہ کسی حکومت سے لڑائی ہے، نہ کسی منصب سے لڑائی ہے۔ جو کام کرے گا وہ ہمارے سرآنکھوں پر، اور جب کام نہ ہوتا ہوا نہیں دکھے گا تو ظاہر سی بات ہے تنقید کرنا ہمارا حق ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم مثبت تنقید کریں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو بہت شکریہ گورنر صاحب تشریف لائے، اور ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ادارہ نور حق تشریف آوری آپ کی ہوئی ہے اور ہمیں عزت دی ہے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا، جنہوں نے یہاں بہت دل سے، بہت پیار اور بہت محبت سے مجھے سننے کا موقع فراہم کیا، اور بہت ساری مثبت تجاویز جو ہے وہ انہوں نے مجھے دی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں حافظ صاحب نے کی ہیں وہ اس شہر کی، صوبے کی وہ آواز ہے جو لوگ چاہتے ہیں، جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، جن مسائل کا لوگ شکار ہیں۔ تو جو باتیں آج ہمارے درمیان ہوئی ہیں، میں کوشش کروں گا اور انشاءاللہ تعالی دل سے کوشش کروں گا کہ جتنی تجاویزات دی ہیں حافظ نعیم صاحب نے اس پر عمل ہو۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ، ان کے ادارے کے ساتھ میرا ایک دیرینہ تعلق ہے۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے گزشتہ دنوں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی تھی، اور انہوں نے مجھے لاہور آنے کی دعوت بھی دی، اور بہت شفقت سے، پیار سے، بہت اپنائیت سے مجھے انہوں نے بلایا، اور اسی محبت اور پیار سے جب میری بات حافظ صاحب سے ہوئی تو میں نے ان سے بھی یہی بات کی کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہم سب بیٹھ کر مل جل کر اس محبت کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، اور جہاں دلوں میں کوئی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے درمیان دوریاں ہو گئی ہیں، ان دوریوں کو دور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک بات کی حافظ صاحب نے کہ الیکٹرک کے حوالے سے، تو میں یہاں ان کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں، جو تجاویز دی ہے، جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ آپ تحریری طور پر اس کو گورنر سندھ کامران ٹسوری اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔